کالا جادو قسط نمبر 42۔ دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آنے لگے۔ بوریاچرن کے خوف سے خود کو آزاد نہیں کر سکا تھا، مگر اس ناپاک سادھو کی کیا مجال کہ اس پاک جگہ قدم رکھے۔ یہ کچھ اور ہے مگر کیا؟ دل میں شدید تجسس جاگ اٹھا۔ وہ بدبو جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی اب سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہ سڑے گلے پھلوں کی بدبو تھی۔ دن میں اس جگہ پھل فروشوں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے، گلے ہوئے پھل وہ یہیں پھینک گئے تھے، یہ بو انہی میں سے اٹھ رہی تھی۔ اور وہ متحرک شے ممکن ہے کوئی چوپایا ہو جو اس وقت یہ پھل کھا رہا ہو۔ اپنے ذہن میں یہ معمہ اس طرح حل کر لیا۔ ممکن تھا اس طرف سے لاپرواہ ہو جاتا، لیکن ذہن تحقیق کا عادی ہو گیا تھا۔ سوچا قریب جا کر دیکھوں، اور قدم آگے بڑھ گئے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ بو پھلوں کے اسی ڈھیر سے آ رہی تھی، مگر وہاں کوئی چوپایا نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی انسان تھا جو یہ گلے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔ شاید کوئی بھوکا فقیر تھا، ممکن ہے خواجہ کے لنگر سے محروم رہ گیا ہو۔ قریب جا کر اسے دیکھا۔ اس کے بدن پر چیتڑے جھول رہے تھے، بال اور داڑھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ عجیب سا تھا، بڑے انہماک سے پھل کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پاس رکھی ہوئی چوڑی اٹھائی اور اسے بلند کر کے بولا، ہش ہش، بھاگ بھاگ۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کوئی مجذوب تھا۔ خواجہ کے مقدس مزار کے احاطے میں نے بے شمار قلندر، ملنگ اور مجذوب دیکھے تھے جو ہو حق کے نعرے لگاتے رہتے تھے۔ انہی میں سے کوئی تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی، دل خوش تھا، دل لگی سوجی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ بھاگ، گندی کرے گا، مجذوب نے پھر لکڑی اٹھا کر کہا۔ میں بھی پھل کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ چونا مت ورنہ لکڑی سے ماروں گا۔ مجھے بھی کچھ پھل دے دو، میں نے عاجزی سے کہا۔ منع کر رہا ہوں، بھاگ جا۔ پھل کھائے گا، گندا غلیظ کہیں کا۔ اتنا نہیں جانتا، پہلے پھل چکھنا پڑتا ہے، پھر کھایا جاتا ہے۔ جا بھاگ۔ ہش ہش۔ وہ ایک سڑی ہوئی نارنگی اٹھا کر کھانے لگا۔ میں پھل چکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ گردن جھکائے ہنس پڑا۔ بار بار ہنستا رہا، پھر بے تحاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، چکھ تو رہا ہے تو؟ جو کرتا رہا ہے اس کا پھل چکھتا تو رہا ہے، اور چکھے گا، ابھی اور چکھے گا۔ میں دنگ رہ گیا۔ کیا رمز تھا اس کے جملے میں! دل میں عقیدت پیدا ہو گئی۔ میں نے عاجزی سے کہا، بہت پھل چکھ چکا ہوں، اب کھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی کھانا چاہتا ہے؟ پہلے بیج بو، پودا لگا، پھر اسے پروان چڑھا، جب وہ پھل دے پھر پھل کھا۔ بھاگتا ہے یا ماروں پتھر؟ مجذوب غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا لیا تھا۔ مجھ پر رحم کر دو، مجھے پھل دے دو، میں نے عاجزی سے کہا۔ مار رہا ہے، دیکھو، یہ مجھے مار رہا ہے، میں بھی ماروں گا، پھر نہ کہنا۔ اس نے پیچھے رخ کر کے کہا، پھر جیسے کوئی آواز سن کر بولا، بھگا دوں؟ بھگاتا ہوں۔ اس نے پتھر مجھ پر کھینچ مارا، نشانہ سر تھا۔ میں بے اختیار جھک گیا اور پتھر میرے اوپر سے نکل گیا۔ غیروں سے رحم مانگتا ہے؟ بھاگ یہاں سے، بھاگ۔ اس نے دوسرا پتھر اٹھا لیا اور یہ پتھر میری کمر میں لگا۔ اس کے بعد مجذوب نے مجھ پر پتھروں کی بارش کر دی۔ بے شمار چوٹیں لگی تھی، بھاگنا پڑا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا۔ سر بچا ہوا تھا، ورنہ اٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر اب بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مجذوب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا اور منہ سے ایسی آوازیں نکالتا جا رہا تھا جیسے کسی کتے کو بھگا رہا ہو۔ بہت دور نکل آیا، ساری روشنیاں پیچھے رہ گئی، پھر ایک پتھریلی سی دیوار سامنے آ گئی اور میں اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ عجیب ناگہانی پڑی تھی، خیمے دور رہ گئے تھے اور مجذوب تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں بری طرح تھک گیا تھا، اتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ یقین تھا کہ وہ اب ادھر بھی آ جائے گا، مگر وہ نہ آیا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ٹھیلے کے دوسری طرف دیکھا، وہ شاید واپس چلا گیا تھا۔ تاحد نگاہ کوئی نہیں تھا۔ سانس بحال ہونے لگی تھی۔ مزید کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں اس بھاگ دوڑ میں کتنا فاصلہ طے ہو گیا تھا۔ مجذوب کی باتیں دل کو عجیب طرح سے متاثر کر رہی تھی۔ ذرا سا غم کا احساس بھی تھا۔ وہ خوشی جو ایک تصور سے تھوڑی دیر پہلے ملی تھی، یعنی میں نے سوچا تھا کہ مصیبتوں کے لمحات ٹلنے لگے ہیں، کچھ بہتری ہو رہی ہے میری زندگی میں، اور اس بات نے ہی اتنی خوشی بخشی تھی کہ اپنے خیمے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ مجذوب کے الفاظ بڑی گہرائیوں کے حامل تھے۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے پھل چکھا جاتا ہے اور اس کے بعد کھایا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میرے نگاہوں کے سامنے تھی۔ برائیوں کا پھل واقعی چکھا جاتا ہے، اور نیکیاں جب پھل دیتی ہیں تب وہ پھل کھایا جاتا ہے۔ کون سی نیکیاں کر لی تھی میں نے؟
بس برائیوں کے راستے پر نکلا تھا اور غلاظتوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اب تو ہر چیز نگاہوں کے سامنے تھی، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ بوریا چرن بھی اپنے ہی جال میں جکڑ گیا تھا۔ غالباً اس کے کالے جادو کی یہ بھی ایک حصہ تھا کہ اس وقت جو بھی ہوئی اس کے سامنے آئے اور اپنی غرض کا اظہار کرے تو وہ اپنی بھی غرض کا تبادلہ کرے، اور یہ بدنصیبی ہی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب اور کتنے پل چکنے پڑیں گے۔ مجذوب کا کہنا تو کچھ اس انداز کا تھا جیسے ابھی میں نے کوئی مصیبت بھگتی ہی نہ ہو۔ آہ، کیا میں مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر اب اتنی سکت ہے کہ میں اپنے کیے کا پل چکوں؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے تو پل کھانے کو کب ملے گا؟ دل عجیب سی دکن کا شکار تھا۔ بہرحال ان بیچاروں تک پہنچنا تو بے حد ضروری تھا، جو مجھے اپنی محبت کے سہارے یہاں تک لے آئے تھے اور اس کے بعد مزید کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ دل سے ریحانہ بیگم کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ بس ذرا سی بددلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں یہ تکلیف بھی ہنسی خوشی برداشت کر لینا چاہتا تھا۔ کسی سے کہنا تو بے مقصد ہی ہوگا، کیا پیدا کسی سے ان باتوں کا تذکرہ کرنے سے آگے بڑھتا رہا۔ جس راستے سے دوڑتا ہوا اس سمت آیا تھا اسی پر واپس جا رہا تھا، مگر نہ تو مزار اقدس کی روشنیاں نظر آ رہی تھی نہ کوئی اور ہی روشنی تھی۔ بہت دیر تک چلتا رہا، پیر جواب دیتے جا رہے تھے، جسمانی قوتیں ساتھ چھوڑی جا رہی تھی، لیکن وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر ایک جگہ رک کر میں نے ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہاں نکل آیا ہوں میں؟ وہ سب کچھ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا راستہ بھٹک گیا ہوں؟ ایسے کسی بلند ٹیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی جہاں چڑھ کر دور دور تک کا جائزہ لے سکوں۔ ایسا ہی کیا۔ کافی فاصلے پر ایک پہاڑی ٹیلہ نظر آ رہا تھا، اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس پہاڑی ٹیلے پر چڑھنا بھی بڑا مشکل ثابت ہوا۔ ٹھوس پتھر کا پہاڑ تھا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہیں کہیں نظر آ جاتے تھے۔ اگر کٹاؤ نہ ہوتے تو پاؤں جمانا بھی مشکل ہو جاتا۔ خاصا بلند تھا، دور سے اتنا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح بلندی پر پہنچ گیا، توازن سنبھالا اور دور دور تک دیکھنے لگا، اور اس کے بعد نہ جانے کیوں دل ڈوبنے کا احساس ہوا۔ نگاہ کی حد تک اور آسمان کی بلندیوں تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر روشنیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں آسمان پر ایک سپیدی سی آ جاتی ہے جو ان روشنیوں کا پتہ دیتی ہے، لیکن یہاں تو جدھر نظر اٹھتی آسمان سیاہ ہی نظر آتا۔ آہ، کیا تقدیر پھر کالی ہو گئی ہے۔ خواجہ کے دربار میں آنے کے باوجود معافی نہیں ملی۔ پل چکنا ہے، اتنا فاصلہ تو طے نہیں کیا تھا، بے شک دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر یہ سب کچھ نگاہوں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ کتنی دور بھگا دیا مجھے اس مجذوب نے خواجہ کے دربار سے۔ ایک بار پھر دل میں گداس پیدا ہوا اور آنسو سسکیوں میں ڈل گئے۔ پہاڑی ٹیلے کی بلندی پر بیٹھ کر ہی رونے لگا تھا، بہت رویا اور رونے سے دل در حقیقت ہلکا ہو گیا۔ پھر نیچے اتر آیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر وہیں پہاڑی ٹیلے کے دامن میں بیٹھ گیا۔ دن کی روشنی میں پھر کوشش کروں گا۔ دن کی روشنی پھوٹنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی، ساری رات ہی گزر گئی تھی۔ یہ بھی تقدیر کا لکھا تھا، ورنہ خیمے سے باہر کیوں نکلتا؟ ایک لمحے کی خوشی تھی، دل میں ہی سمائے رکھتا، لیکن اس طرح سے اچھا بھی ہوا تھا، کم از کم غلط فہمیوں سے نکل آیا تھا۔ ابھی میری زندگی کو قرار نہیں ہے، ابھی بے قراریوں میں بسر کرنی ہے۔ شاید مجھے زندگی کے آخری لمحے تک معافی نہ مل سکے، میری مشکل کا کوئی حل دریافت نہ ہو سکے۔ سورج نے پہاڑوں سے جان کا اور اس کے بعد فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ اس لقدق صحرا میں زندگی بھی مشکل ہو جائے گی۔ پانی نہ خوراک، ایک بار پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دل تھا کہ سینے کا خول توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے چل پڑا، مایوسی کے عالم میں چل پڑا۔ پل چکنا ہے مجھے، نہ جانے کون کون سے پل چکنے ہیں۔ سورج بلند ہوتا رہا، پتھریلے اور چٹانی راستے پر سفر کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ بہت دور نکل آیا تھا، تھوڑی سی بلندی پر تھا، نیچے کچھ گھاٹیاں اور گہرائیاں نظر آ رہی تھی۔ دپتن ہی ایک قطار پر نظر پڑی۔ غالباً کچھ لوگ گاڑیوں اور خاص قسم کے رتھوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں فاصلے کا اندازہ لگانے لگا، کوئی قافلہ تھا جو ادھر سے گزر رہا تھا۔ اگر میں اس تک پہنچ جاؤں تو بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، پانی بھی مل جائے گا اور مزار شریف تک پہنچنے کا راستہ بھی دریافت ہو جائے گا۔
تیزی سے آگے بڑھنے لگا، پھر دوڑنے لگا اور یہ طویل فاصلہ ہزاروں دقتوں سے طے کیا۔ جو لوگ قافلے کے شریک سفر تھے وہ چہروں سے عجیب و غریب لگتے تھے۔ غالباً یہ خانہ بدوشوں کا کوئی قبیلہ تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہا تھا۔ ان کے چہرے خشک اور خوفناک تھے، عورتیں اور مرد سبھی تھے۔ مجھے دیکھ لیا گیا، قافلہ رک گیا، میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ جو شخص سب سے پہلے نظر آیا وہ مجھے کھڑی نگاہوں سے گور رہا تھا۔ میں نے زبان باہر نکال دی اور اس شخص نے گردن ہلا کر پیچھے رخ کر کے کسی سے کچھ کہا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے۔ پھر ایک اور قوی ہیکل شخص گاڑی سے اتر کر میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے یہ؟ کیا ہے؟ مسافر ہے سردار، پیاسے مر رہا ہے۔ بٹھا لو گاڑی میں، سفر کرنا ہے، سردار نے کہا۔ مجھے پانی بھی پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دو آدمیوں نے سہارا دے کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں نے پانی پی کر گہری گہری سانسیں لیں۔ میرے ساتھ ہی دو افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ بیل گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ آگے بڑھ گیا۔ بیلوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بڑا شور پیدا کر رہی تھیں اور یہ شور کانوں کو لگ رہا تھا۔ کسی قدر حواس بحال کر کے قریب بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس شخص نے مجھے گور کر دیکھا، کوئی جواب نہ دیا۔ عجیب سا وحشت ناک انداز تھا۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس رویے کے بعد ہمت تو نہیں پڑ رہی تھی کہ کچھ اور پوچھوں، مگر مجبوری تھی۔ پہلے سے زیادہ عاجزی سے پوچھا، بس اتنا بتا دو بھائی کہ مزار شریف یہاں سے کتنی دور ہے اور کس طرف ہے؟ کون سا مزار؟ اس شخص نے کہا، خواجہ غریب نواز کا مزار، وہ تو اجمیر میں ہے۔ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ تو پہاڑ ہیں، کوئی 100 کوس دور بوندی ہے، کوٹا بوندی اور اجمیر شریف۔ ارے وہ یہاں کہاں ہے رے؟ پاگل ہو گیا؟ سینکڑوں کوس ہے یہاں سے، اس نے کہا اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ بڑے صبر سے میں نے یہ الفاظ سنے تھے۔ پل چکھنا تھا مجھے، خواہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ خواہ اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے کہیں اتار دیں گے، اس کے لیے تیار تھا۔ سورج سر سے گزر گیا تھا، اندھیرے اتر آئے، دن بھر چلچلاتی دھوپ پڑتی رہی تھی، چٹانیں تپ کر سرخ ہو گئی تھی۔ سورج چھپا تو کچھ امن ہوا۔ خانہ بدوشوں نے مناسب جگہ دیکھ کر ڈیرے ڈال دیے، چولہے جل گئے، دیگچیاں چھڑ گئی، عورتیں کام کرنے لگیں، ننگ دڑنگ بچے کلیلیں کرنے لگے۔ رات ہوئی تو موٹی موٹی 2 روٹیاں اور ایک پیالے میں دال مجھے دی گئی۔ خدا کا شکر ادا کر کے کھایا، پانی پیا اور صاف جگہ تلاش کر کے دراز ہو گیا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک آدمی میرے پاس آ گیا، سردار بلاتے ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ سردار وہی آدمی تھا جس نے مجھے پانی دینے کے لیے کہا تھا۔ کیا نام ہے تیرا؟ مسعود۔ کہاں رہتا ہے؟ بہت دور رہتا تھا، زیارت کرنے آیا تھا، بھٹک کر ادھر نکل آیا۔ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جھوٹ تجھے مروا دے گا۔ تو ان لوگوں سے اجمیر کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ جھوٹ نہیں بول رہا سردار، میں خواجہ کے مزار پر تھا، راستہ بھول کر ادھر آ نکلا، پھر بہت سفر کیا میں نے۔ اتنا لمبا سفر پیدل؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر اب بول، کہاں جائے گا؟ کوئی آبادی نظر آ جائے سردار، میں وہاں رک جاؤں گا۔ کیا کریں اس کا؟ بوندی چھوڑ دینا سردار، یہاں چھوڑ دیا تو مر جائے گا سسرا۔ ایک اور شخص نے کہا، 4 دن حرام کا کھائے گا؟ نہیں، بوندی لے چلیں گے تجھے، مگر 6 جوڑیاں مالش کرنی پڑے گی روز، 3 وقت روٹی پانی ملے گا۔ جو حکم سردار، میں نے کہا۔ اٹھائی گیری کی تو دونوں ٹانگیں توڑ کر کسی گاٹی میں پھینک دیں گے، سمجھا؟ سردار آنکھیں نکال کر بولا، جا سو جا۔ وہ بولا اور میں گردن جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ زمین پر لیٹ کر میں نے سوچا، اب کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے، اسی طرح گزرنی ہے، بس دل کو یہ دھچکے لگے رہیں گے اور دل تڑپتا رہے گا۔ ان کی پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ بیج ڈالنے سے پودا اگتا ہے تاکہ وہ پھل دے اور پھل کھانے کا موقع ملے۔ یہ دل ان کی پیاس سے بے نیاز کیوں نہیں ہو جاتا؟ اپنا تماشائی کیوں نہیں بن جاتا میں؟ یہ قوت کہاں سے پیدا کروں؟ سوتا جاگتا رہا اور ایک بھیانک چیخ سن کر پوری طرح جاگ گیا۔ نسوانی چیخ تھی اور کہیں قریب سے آئی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، کچھ بھگدڑ سی مچ گئی تھی، لوگ کسی کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ نسوانی چیخیں بہت بھیانک تھیں، ان میں وحشت پائی جاتی تھی۔ پھر بھاگنے والے کو پکڑ لیا گیا۔ میں خود بھی آگے بڑھ کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا اور یہ منظر دیکھنے لگا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، سیاہ لباس میں ملبوس، خانہ بدوش عورتوں سے بالکل مختلف، نرم و نازک نقوش، دبلا پتلا بدن، چمکدار آنکھیں۔ خانہ بدوشوں نے اسے بری طرح دبوچ رکھا تھا۔ کیسے نکل گئی یہ؟
سردار نے داڑ کر پوچھا۔ دانتوں سے رسیاں کھول لی سردار۔ کسی نے جواب دیا، حرام خور، حرام کا نہ چھوڑ دو، رسی اسے باندھی جاتی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور سردار سے کہہ رہی تھی، کلائیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، میں نے رسی توڑی ڈھیلی کر دی تھی۔ جمنے، سردار نے کسی کو آواز دی، حکم۔ ایک آدمی لپک کر بولا، گوری کی نگرانی کر، 4-5 دن کی بات ہے، مال کھڑا کرنا ہے اس کا، فکر مت کرو حکم۔ جم نے اسے آنکھ میں قید رکھے گا، لے جا حرام خور کو، سردار بولا، اور جم نے لڑکی کی کلائی پکڑ کر کھینچتا ہوا لے گیا۔ میں سکتے کے سے عالم میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، ایک معصوم لڑکی ان لوگوں کی قید میں ہے، نہ جانے کون ہے بیچاری۔ اوپر سے سردار کے الفاظ میرے دل میں ہلچل مچا رہے تھے، مال کھڑا کرنا ہے اس کا، کیا یہ لوگ لڑکیوں کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں؟ میں نے ان میں سے ایک کے الفاظ سنے، ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے سردار۔ کیا؟ لڑکی خوبصورت ضرور ہے مگر پاگل ہو گئی ہے، خریدار کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، کچھ دن انتظار کر لو حکم، آگے بن کی سیری ہے، یہاں رک جائیں اور کچھ دن گزاریں، کچھ ٹھیک ہو جائے تو۔ دپتن وہ چپ ہو گیا، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ اس نے سردار کو اشارہ کیا اور سردار چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے خونخوار لہجے میں کہا۔ میں گھبرا گیا، کیا کر رہا ہے یہاں؟ ہنگامہ دیکھنے آ گیا تھا سردار۔ کیا ہو گیا؟ صورت مٹا لے اپنی، جہاں مر رہا تھا وہاں مرتا ہے یا؟ سردار نے اپنی کمر کا خنجر کھینچ لیا۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے ہٹا اور اپنی جگہ آ لیٹا، مگر رخ انہی کی جانب رکھا تھا۔ فوراً ہی احساس ہو گیا کہ میں ان کی نگاہوں میں مشکوک ہو چکا ہوں۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جہنم میں جائے، جو سوچ رہے ہیں سوچتے رہیں، میں کیا کروں؟ جو ان کا دل چاہے کریں میرے ساتھ۔ ہاں، لڑکی کے معاملے کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پتہ نہیں وہ پہلے سے پاگل تھی یا اپنے اوپر پڑنے والی افتاد سے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی، مگر میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اول تو وہ پاگل ہے اور پھر ان کی سخت نگرانی میں۔ یہ لوگ بہت خونخوار معلوم ہوتے تھے، اگر لڑکی کے لیے کچھ کیا جائے تو بڑے خطرات مول لینا پڑیں گے۔ خوب سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ آدھی رات سے زیادہ جاگتا رہا، پھر نیند آ گئی، شاید ہی کچھ دیر سویا ہوں گا کہ کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ اٹھ جا، بور ہو گئی، کسی نے کہا۔ کیا ہے؟ میں نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ارے جوڑیاں نہ ملے گا کیا؟ سردار نے کہا تھا تجھ سے، چل اٹھ راجکمار، نہیں تو لات پڑے گی کمر پر۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پھر مجھے بیلوں کی مالش کرنی پڑی۔ بیلوں کی پنڈلیوں میں تیل لگا کر پوری قوت سے اسے جذب کرنا ہوتا تھا۔ بدن چور چور ہو گیا، سورج نکل آیا تھا۔ صبح کو چائے کی قسم کا ایک پیالہ سیال جو دودھ کے بغیر تھا اور کسی خاص گھاس کو ابال کر بنایا گیا تھا، اور جوار کی ایک بسکٹ نما روٹی دی گئی جو خوب وزنی تھی۔ اطمینان سے کھائی اور جب سارے بیل جت گئے تو خود بھی اچک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ قافلہ چل پڑا۔ خدا کا شکر تھا کہ آج آسمان نے تعاون کیا تھا اور کالے بادلوں نے سورج کو چھپا لیا تھا، اس لیے آگ نہ برسی، بلکہ دوپہر کے بعد ابر رحمت کے چند چھینٹے آسمان سے زمین پر اتر آئے اور بنجاروں میں زندگی دوڑ گئی۔ عورتوں اور مردوں نے کوئی سمجھ میں نہ آنے والا گیت شروع کر دیا اور طرح طرح کے سانگ بھرنے لگے۔ یہ چند چھینٹے ہی ان کے لیے عنقا تھے، کیونکہ ان علاقوں میں بارش نایاب چیز تھی، مگر ان کی یہ گیت بھی بڑا بے تکا تھا، اور اسی گیت کے دوران وہ پھر نکل بھاگی۔ ایک رتنما بیل گاڑی سے کودی تھی اور لڑکھڑاتی ہوئی سنگلاخ زمین پر دوڑ پڑی تھی۔ لینا پکڑنا مچ گئی اور میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ دن کی روشنی میں اس کا سراپا واضح ہو گیا تھا، نازک اندام، دراز قامت، جوانی کی دین سے مالا مال، مگر ناقدری اور مصیبت کا شکار۔ کئی بار لڑکھڑائی مگر سنبھل گئی، بالآخر بنجاروں نے جا لیا اور بری طرح دبوچ لیا، مگر وہ سخت جدوجہد کر رہی تھی، انہیں کاٹ رہی تھی، بمبوڑ رہی تھی۔ بمشکل وہ اسے قابو میں کر کے گاڑی تک لائے۔ سردار شہ ذمہ داروں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مگر کیا کہہ رہا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ لباس اور حلیے سے وہ کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی، جس تراش خراش کا لباس پہن رکھا تھا اس سے ماڈرن بھی لگتی تھی۔
میرا دل ایک بار پھر اس کے لیے دکھنے لگا۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ رات ہو گئی، صبح ہوئی اور بیلوں کی خدمت گزاری کرنی پڑی۔ اب مجھ پر بھرپور نظر رکھی جاتی ہے، بلکہ رات کو 2 آدمی خاص طور سے میرے پاس لیٹتے تھے تاکہ فرار نہ ہو سکوں۔ صبح کو میں نے اپنے ساتھ بیلوں پر کام کرنے والے ایک خانہ بدوش سے پوچھا، بوندی کب آئے گا؟ چکر بدل لیا ہے حکم نے۔ میں سمجھا نہیں۔ آگے کیسری بن ہے، وہاں ڈیرا پڑے گا، پھر بوندی جائیں گے، وہاں ٹھہرو گے؟ ہاں۔ کتنے دن؟ ہمیں کیا معلوم، سردار جانے۔ وہ میرے پے در پہ سوالات سے تنگ آ کر بولا، پھر کہنے لگا، بوندی ابھی دور ہے، اکیلے مت بھاگ جانا، راستے میں مر جائے گا، پانی ملے گا نہ کھانا، اور سردار بگڑ گیا تو ویسے ہی مر جائے گا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے صبر و سکون سے یہ سب کچھ سنا تھا۔ میرے کون سے اپنے میرا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا ہے کچھ وقت ان کے ساتھ گزر جائے، ہو سکتا ہے لڑکی کی مدد کرنے کا کوئی موقع نکل آئے۔ اس رات ہم بن کیسری پہنچ گئے۔ آبشار تھا جو کسی پہاڑی کے درمیان سے نکل پڑا تھا۔ بلندیوں پر شاید اس کی روانی تیز ہو کیونکہ دور تک بکھرے ہوئے پہاڑی سلسلے سے آیا تھا، لیکن زمین پر وہ ایک پہاڑی کے درمیان سے نکلا تھا۔ تاہم پانی نے اپنا کام کر دکھایا تھا، درخت بھی تھے، گھاس بھی۔ خانہ بدوش پانی دیکھ کر دیوانے ہو گئے، خود سردار بھی پانی میں جا گھسا تھا۔ عورتیں کپڑے دھونے بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں ہی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ جس جگہ پر لوگ رکے تھے وہ میدان نما تھی، اور یہ میدان بہت وسیع تھا۔ یہاں سے فرار بھی ممکن نہیں تھا۔ انسان کتنی دور جاتا، تھوڑی دور سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں بھی ان لوگوں نے مجھے نگاہوں میں رکھا تھا۔ رات کا کھانا کھایا تھا اور طبیعت پر کسل طاری تھی کہ سردار کچھ لوگوں کے ساتھ قریب آ گیا، کچھ خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی تو وہ خوش ہو گیا۔ پانی سے ڈر لگتا ہے تجھے؟ نہیں سردار۔ نہایا نہیں تو؟ سردار کا نمک کھا رہا ہوں، اجازت کے بغیر کوئی کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے عاجزی سے کہا۔ غلام کس نے کہا تجھے؟ جس پانی میں سردار تھے میں اسے کیسے چھو سکتا تھا؟ یہ تو اچھا آدمی لگتا ہے، جا نہا لے اور پھر ہمارے پاس آ، تجھ سے باتیں کریں گے، یا پھر صبح نہا لینا، یہاں تو ہمارا ڈیرا پڑے گا۔ جو حکم سردار، میں نے کہا، اور سردار میرے پاس بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی بھی بیٹھ گئے تھے۔ تو ہے کون؟ کہاں رہتا ہے؟ زیارت کے لیے آیا تھا سردار، راستہ بھٹک کر ادھر آ گیا۔ میں نے بتایا۔ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اتنا لمبا فاصلہ کیسے طے کیا تو نے؟ خیر تو جانے، تیرا کام۔ ایک بات بتا۔ جی سردار۔ پرسوں رات جب لڑکی بھاگی تھی تو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو نے ہماری باتیں سنی تھی، کیا سمجھا تھا تو نے ان سے؟ میں نے سوچنے میں ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ اچھا موقع ملا تھا سردار کا اعتماد حاصل کرنے کا، اور میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا، مجھے علم ہو گیا تھا کہ سردار اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ الفاظ میں نے اتنی سادگی سے کہے تھے کہ سردار کو حیرانی ہوئی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا، پھر مجھ سے بولا، تجھے حیرت نہیں ہوئی اس بات پر؟ سردار، میں دوسروں کے کام میں دخل نہیں دیتا، یہ میری عادت ہے۔ میں مشکل میں تھا، راستہ بھٹک کر پہاڑوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو۔ تم نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے نئی زندگی مل گئی۔ تمہاری وجہ سے میں زندہ رہ کر آبادی تک پہنچ جاؤں گا اور پھر وہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میں تو تمہارا احسان مانتا ہوں، ادھر ادھر کی باتوں میں کیوں پڑوں گا؟ تو اچھا آدمی ہے، یہ ہمارا دھندا ہے، ہم یہی سب کچھ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے راستے میں مشکل بنتا ہے تو پھر اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بوندی پہنچا دو سردار، میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا۔ باقی مجھے کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ تجھے ایک اور کام کرنا ہے ہمارا، جو حکم سردار دیں۔ آج سے تو جوڑی مالش نہیں کرے گا، بلکہ اس چوکری کا خیال رکھے گا۔ تو بنجارا نہیں ہے، اس لیے وہ تجھ سے نہیں ڈرے گی۔ خوف اور گرمی سے وہ پاگل ہو گئی ہے، کچھ دن پہلے ٹھیک تھی۔ تو اسے تسلی دے، اس سے کہہ دے کہ تو اس کے گھر پہنچا دے گا، اس کا خوف دور کر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ضروری کام ہے، ورنہ ہم اس کے دام کھڑے نہ کر سکیں گے۔ میں کوشش کروں گا سردار، میں نے کہا۔ نیت خراب مت کرنا اس پر، تو اچھا آدمی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی گڑبڑ کی تو ہم تجھے خاموشی سے مار دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ کچھ دن لگ جائیں گے بوندی جانے میں، مگر صرف اس لڑکی کی وجہ سے تو جتنی جلدی اس کو سنبھال لے گا اتنی جلدی بوندی پہنچ جائے گا، کیا سمجھا؟ پورا قبیلہ ہے تمہارا سردار، اور میں تنہا ہوں، تمہارا احسان من ہوں، تمہارے حکم سے سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ مجھے صرف حکم دو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مارنے کی بات مت کرو۔
ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نے تو صرف تجھے بتایا ہے، مگر وہ پاگل ہے سردار، کیا تسلیاں دینے سے ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈری ہوئی ہے، ہو سکتا ہے خوف سے پاگل ہو گئی ہو، زیادہ چالاک لگتی تو نہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاگل بن رہی ہو، یہ بھی تو کل سکتا ہے۔ خاص طور سے تیرا خیال اس لیے دل میں آیا ہے کہ تو جو چاہے اس سے کہہ سکتا ہے، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تو اسے یہاں سے بھگا لے جائے گا۔ سارے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، بس اصلیت پتہ چل جائے۔ ہو سکتا ہے وہ پاگل نہ ہو، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو سردار۔ چھوڑ دیا، اب چلتا ہوں۔ ارے او جمنے، اس کا ڈیرا لڑکی کے پاس لگا دے، سردار نے کہا، اور قوی ہی کل جمنے نے گردن ہلا دی۔ لڑکی کو ایک رت میں رکھا گیا تھا، مجھے اس رت کے پاس سونے کی اجازت دے دی گئی، اور پھر سارے خانہ بدوش آرام کرنے لگے۔ میں دم سادے پڑا تھا، اب ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ لڑکی کے لیے میرے دل میں صرف ہمدردی کے جذبات تھے۔ سردار سے میں نے جو باتیں کی تھی ان میں منافقت تھی، میرے دل میں کچھ اور تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے اس کا موقع مل گیا ہے۔ نہ جانے بیچاری کون ہے، نہ جانے ان لوگوں کے چنگل میں کیسے پھنس گئی۔ اگر ان لوگوں نے اسے فروخت کر دیا تو کیا بنے گا اس کا؟ ظاہر ہے انسانوں کو خریدنے والے انسان نہ ہوں گے۔ جان کی بازی لگا دوں گا اس کے لیے، جان پر کھیل کر اس کی مدد کروں گا۔ اگر اسی طرح جان جاتی ہے تو جائے۔ نیند آ گئی۔ صبح کو چھوٹے سے تالاب میں نہایا اور نئی زندگی پائی۔ پھر وہی ڈرامہ ہوا۔ لڑکی کسی طرح نکل بھاگی تھی، اسے کچھ فاصلے پر دبوچ لیا گیا۔ اسی وقت میں اسے دبوچنے والوں کے سامنے پہنچ گیا اور میں نے گرج کر کہا، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو ورنہ۔ میں نے نزدیک پڑی ہوئی لوہے کی ایک سلاخ اٹھا لی، سب چونک پڑے۔ انہوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور پھر ان میں سے دو نے خنجر نکال لیے، ایک نے کلہاڑا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا اور میں سلاخ سنبھال کر سیدھا ہو گیا۔ اسی وقت جمنے دوڑتا ہوا آ گیا، اس نے یہ منظر دیکھا، مجھے دیکھا اور میں نے اسے آنکھ مار دی۔ جمنے سمجھ گیا تھا، اس نے کڑک کر کہا، کیا ہو رہا ہے یہ سرما ہم سے لڑکی کو چھڑا رہا ہے۔ جمنے، ان میں سے ایک نے کہا، اور تم خون خرابہ کرنے پر اتر آئے ہو، بے وقوف ہو۔ یہ اور لڑکی جائیں گے کہاں؟ کتنی دور جائیں گے؟ ایک کوس بھی نکل گئے تو پتہ چل جائے گا، ہاتھ جوڑے واپس آ جائیں گے۔ جانے دو، جانے دو، سردار کو جواب تو دے گا جمنے، مجھ سے زبان مت لڑاؤ، چلو جاؤ اپنا کام کرو، جمنے نے آنکھیں بدل کر کہا، اور وہ ہمیں گھورتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے۔ لڑکی پھر اچھل کر بھاگی تھی اور میں اس کے ساتھ دوڑ پڑا تھا۔ جمنے کا کہنا بھی بالکل ٹھیک تھا، حالانکہ یہ اس نے منصوبے کے تحت کیا تھا۔ ہم دونوں کافی دور نکل آئے اور وہ لڑکھڑانے لگی، پھر ٹھوکر کھا کر گرنے لگی تو میں نے اسے سنبھال لیا۔ چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، مر جاؤں گی۔ مگر وہ حلق پھاڑ پڑ کر چیخنے لگی۔ اس کے شروع کے الفاظ اس کی ذہنی صحت کا پتہ دیتے تھے۔ بعد میں اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اگر تم پاگل نہیں ہو تو مجھ پر غور کرو، میں خانہ بدوش نہیں بلکہ ایک ان کا قیدی ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے اور جان دے کر بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے زمین پر لیٹ جاؤ جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ وہ دور ہے لیکن ہم دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم واقعی اس طرح سے یہاں فرار نہیں ہو سکتے۔ وہ دوڑ کر ہمیں پکڑ لیں گے، اعتبار کر سکتی ہو مجھ پر؟ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے انداز میں خوشمندی تھی۔ میرے ہاتھوں سے نکل جاؤ، کچھ دور اور دوڑو اور پھر زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں تمہیں اس طرح دیکھوں گا جیسے تمہاری بے ہوشی سے پریشان ہوں۔ وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، ہم اس دوران باتیں کریں گے۔ اس نے ایک داڑ ماری اور پھر میرے ہاتھ سے نکل کر دوڑنے لگی۔ کافی فاصلے پر جا کر وہ زمین پر گری اور بے سدھ ہو گئی۔ نیچے لیٹ کر اس نے ہامتے ہوئے کہا، بھگوان کے نام پر اگر تمہاری ماں اور بہن ہے تو اس کی لاش کے نام پر مجھے بچا لو، میری مدد کرو، مجھ سے دھوکہ نہ کرنا۔ دولت مانگو گے تو اتنی دولت دوں گی کہ جیون بھر دولت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو کہہ رہی ہوں وہ پورا کروں گی۔ مجھے بچا لو، مجھے ان بیڑیوں سے بچا لو۔ لڑکی، میں مسلمان ہوں، میرے پاس سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے۔ اپنے ایمان کی قسم تم سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ اگر ایسی کوئی بات محسوس کرو تو اسے میری چال سمجھنا۔ ان لوگوں کو شبہ ہے کہ تم پاگل نہیں ہو۔ میں بھی ایک طرح سے ان کا قیدی ہوں اور سردار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہارے بارے میں معلوم کروں۔ میں نے مصلحتاً ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے تمہارے قریب رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم دونوں کو ڈرامہ کرنا پڑے گا مجھ پر، میری ان سے کہی ہوئی باتوں پر شک نہ کرنا، انہیں مصلحت سمجھنا۔ وہ لوگ ادھر چل پڑے ہیں، کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچ جائیں گے، آ رہے ہیں وہ۔
ہاں، کتنے فاصلے پر ہیں؟ دور ہیں، ابھی ہم نکل نہیں سکتے، ناممکن ہے، راستے سنگلاخ اور پرخطر ہیں، پیدل سفر ممکن نہیں ہوگا، موقع ملتی ہی کچھ کریں گے۔ وہ آسمان دیکھتی رہی، پھر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ مسعود۔ میرا نام کوشلیا ہے، ماتا پتا کوشل کہتے ہیں۔ وہ رکی، ایک سسکی سی لی، پھر بولی، کوشل کہتے تھے۔ بس اب خاموش ہو کر آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں کندھے پر ڈال کر آگے بڑھتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، بڑے نرم و نازک اور ہلکے پھلکے بدن کی مالک تھی۔ میں نے اسے آسانی سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور خانہ بدوشوں کی طرف چلنے لگا۔ ابھی ان کا فاصلہ کافی تھا۔ لڑکی نے میرے کندھے پر جھولتے ہوئے کہا، تمہیں مشکل ہو رہی ہوگی۔ نہیں، تم بہت ہلکی ہو۔ تم ان کے قیدی کیسے بن گئے؟ تمہاری وجہ سے۔ میری وجہ سے؟ ہاں، میں بھٹکا ہوا تھا، ان کی طرف آ نکلا تھا، وہ بوندی نامی کسی بستی جا رہے ہیں۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ مجھے بوندی چھوڑ دیں گے، لیکن میں نے تمہارے بارے میں ان کی باتیں سن لی اور وہ میری طرف سے مشکوک ہو گئے۔ میرے بارے میں؟ لڑکی نے کہنا چاہا، مگر میں نے آواز دبا کر اسے خاموش کر دیا اور بتایا کہ وہ قریب آ گئے ہیں۔ جمنے آگے آگے تا بے ہوش ہو گئی۔ جمنے نے پوچھا، ہاں چھوٹے سردار، میں نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ چھوٹے سردار؟ جمنے کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے کہا اور ہنس پڑا۔ ایک اور شخص بھی مسکرایا تھا، وہ شاید جمنے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دانت کیوں نکال رہا ہے؟ موت آئی ہے؟ چلو اسے سنبھالو اور لے چلو، جمنے نے خونخوار لہجے میں کہا، اور وہ دونوں جو ہنسے تھے منہ بنائے ہوئے آگے بڑھائے۔ دونوں نے لڑکی کو سنبھال لیا اور واپس چل پڑے۔ جمنے میرے ساتھ چل پڑا۔ کچھ اندازہ ہوا بابو؟ اس نے کہا۔ ابھی نہیں چھوٹے سردار۔ ہاں، ہم دیکھ رہے تھے، باغ دوڑ ہی رہی، میں نے اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، 2-4 بار ملوں گا تو مانوس ہو جائے گی۔ جتنی جلدی کام ہو جائے اچھا ہے، تمہیں بھی آزادی مل جائے گی۔ میں پوری کوشش کروں گا چھوٹے سردار۔ او نہیں بابا، میں چھوٹا سردار نہیں ہوں، اب یہ مت کہنا مجھے، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ پٹیں گے کتے میرے ہاتھوں سے۔ ہم واپس چلتے رہے۔ کچھ دور چل کر وہ دونوں رک گئے اور جمنے کو گھورتے ہوئے بولے، دوسرے بھی ہیں، فاصلہ بہت ہے، اب ان سے اٹھواؤ۔ ارے واہ سرماؤ، دڑی بھر کی چوکری کو اٹھاتے ہوئے کمر ٹوٹ رہی ہے، دانت خوب نکالتے ہو، چلتے رہو۔ بالآخر کچھ دیر کے بعد سب واپس قیام گاہ پہنچ گئے۔ سردار تشویش بھری نظروں سے بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، یہ بار بار بھاگ کیسے نکلتی ہے آخر؟ کس کر ڈال دو سسری کو، چوٹ پینٹ لگ گئی تو اور بری ہوگی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سردار، میں نے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے، میں جان سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا، اسے باندھے نہیں، میں اس کے قریب رہوں گا۔ اس تبدیلی پر وہ چونکے گی اور وہ مجھے اپنا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ سردار یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جمنے نے کہا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔